بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 23ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 23ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورۃ یاسین کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سورہ صافات ہے، سورہ صاد ہے اور سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے۔ اس کا پہلا رکوع جو ہے وہ گزشتہ پارے کا ہی تسلسل چل رہا ہے، گزشتہ قصہ ہی بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے بستی والوں کی طرف 3 لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے ان کی تکذیب کی، تو ایک نصیحت کرنے والے شخص نے جب ان کو سمجھانا شروع کیا تو انہوں نے اس نصیحت کرنے والے شخص جن کا نام حبیب نجار ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ انعام حاصل ہوا کہ وقت شہادت ان کو جنت میں ان کا مقام دکھا دیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی، کہ جو مجھے بخش دیا میرے پروردگار نے اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول بھیجے گئے انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی دلائل قدرت ان کو بیان کیا جا رہا ہے اور غور و فکر والوں کے لیے نشانیاں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ایک بنجر زمین سے باغات اگائے، اسی طرح ہم نے کس طرح جو ہے دن رات کا نظام ہے، سورج چاند کا نظام ہے، کس طرح ہم نے انسان کو صلاحیت دی کہ وہ دریاؤں میں کشتیاں چلاتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اب بھی نہیں مانتے، یہ ایک ایسی چیخ کے منتظر ہے کہ جو ان کے پاس اچانک آئے گی اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت جو ہے قائم ہو جائے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا اور قیامت کی ہولناکی کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیۃ، اس وقت یہ کسی وصیت کی بھی قدرت نہیں رکھیں گے کہ کوئی وصیت ہی کر دیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہوں گے۔ اور تیسرے رکوع کے آغاز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سارا نظام جو ہے یہ بالکل فنا ہو جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ میدان حشر کی طرف جمع ہوں گی۔ تو اس کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے مردے اٹھ کر کہ ہمیں کس نے جگا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کے مختلف حالات کو بیان فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اپنے اعضاء جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بولنے کی قدرت اور قوت عطا کریں گے۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کے قوا ہم کمزور کر دیتے ہیں، کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس میں بت پرستی کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، اور آخر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت کے مضمون کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منکر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو اول مرتبہ بنایا، پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، تو کام ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جو بڑائی ہے، تمام کبریائی ہے، تمام جو تسبیح ہے، حمد و ثنا ہے وہ اس ذات کے لیے ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہے ہر چیز پر جس کا اقتدار ہے، ہر چیز پر جس کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات اس کے اندر اس پارے کی دوسری صورت ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز اور اس پارے کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں صف باندھنے والوں کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس
ایک قول یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاد میں مجاہدین کی صفیں، اور تیسرا قول یہ کہ نماز کے اندر نمازیوں کی صفیں، جماعت کی نماز۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا پروردگار جو ہے وہ ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ شہاب ثاقب جو ہے دراصل یہ آسمان سے وہ ستارے ہیں جو گرائے جاتے تھے، کہ جنات وغیرہ یہ آسمان سے خبریں چرایا کرتے تھے۔ تو جس وقت وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ سلسلہ روک دیا گیا۔ تو اب جو بھی خبر وغیرہ کوئی لینے چرانے جاتا تو اس پر آسمان سے یہ ستارے گرائے جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کس طرح اٹھائے جائیں گے، ہم بھی اور ہمارے پہلے آباء بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ان سے کہیے قل نعم وانتم داخرون، بالکل، اور تم اس وقت ذلیل ہوگے، خوار ہوئے ہوگے۔ چھٹے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہوں نے دیگر معبود رکھے ہوئے ہیں، یہ ان سے مکالمہ کریں گے، اور اس کا حاصل یہ ہوگا کہ وہ دونوں ہی عذاب میں مشترک ہوں، وہ دونوں ہی اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو انہوں نے معبود بنایا، وہ کہیں گے کہ تم خود ہی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں پابند نہیں کیا تھا۔ تو جس طرح ہم نے تمہیں گمراہ کیا اسی طرح تم بھی گمراہ تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جو مکالمہ ہوگا یہ جہنمیوں کا ہی آپس میں مکالمہ ہوگا، سرداروں کا اپنے متبعین کے ساتھ، اپنی پیروی کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کا ایک مکالمہ اسی رکوع کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل جنت وہ آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے کہ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جس وقت ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو آج وہ نظر نہیں آ رہا، تو جب وہ دیکھیں گے، وہ جھانکیں گے دوسری طرف تو وہ جہنم میں ہوگا۔ تو اس وقت یہ جو جنتی ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گمراہی سے بچا لیا۔ 7ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں سے مختلف انبیاء کے قصوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، پھر جب وہ نہ مانے تو انہوں نے انتظار کیا، جس دن وہ قوم اپنے کسی جشن پر، اپنے کسی تہوار پر جا رہی تھی، اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جس جگہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے وہاں جا کر ان کے تمام بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا، اور ایک بت کو جو ہے چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے بت پرستی کی جو حقیقت تھی وہ ان کے سامنے واضح کرنی چاہیے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک جگہ آگ بھڑکاتے ہیں اور ان کو جو ہے اس میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دلائی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک خواب انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق کہ وہ ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو بیٹے بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی تھے، انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا، تو اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور ہم نے ان کے بیٹے کے عوض ایک جانور آسمان سے لایا گیا، اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، اور یہ بھی بشارت دی کہ وہ جو آپ کے بیٹے اسحاق ہوں گے وہ نبی بھی ہوں گے۔ 8ویں رکوع کا آغاز حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تذکرے سے ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ان لوگوں کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات عطا کی اور سلامتی ہو ان پر۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، جو بال نامی ایک بت کی پرستش کرتے تھے، تو انہوں نے بت پرستی کی مذمت اس قوم کے سامنے بیان کی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن اس قوم نے جب ان کی دعوت کو نہیں مانا تو ان پر عذاب آئے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ 9ویں رکوع کے آغاز میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور پھر جب ان کی قوم نے نہ مانا تو وہ اس بستی سے چلے گئے، اور راستے میں ان پر ایک آزمائش آئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آزمائش کے اندر اگر وہ ہمیں نہ پکارتے تو وہ اسی آزمائش میں مبتلا رہتے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جب وہ چلے گئے تھے وہ وہیں رہتے۔ اس وقت جو انہوں نے وظیفہ کیا وہ یہ تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات عطا کی۔ اس طرح یہاں پر رد شرک کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنے لیے تو یہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے لیے کیسے ثابت کرتے ہیں۔ پھر ان کی ایک حالت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ پیغمبر ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے اعراض کیا، ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، تو اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کی مدد کی اور وہی لوگ کامیاب ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہو، ان کی باتوں سے اعراض کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری رکھیے۔ سورہ صاد اس پارے کی تیسری صورت ہے، اس میں 80 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ 10واں رکوع جو ہے اس پارے کا، وہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آغاز میں کہ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے اور قرآن کی صفت یہاں پر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ نصیحت والی کلام ہے، نصیحت والی کتاب ہے، کہ جو بھی شخص اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے صدق کے دل کے ساتھ وہ اس سے محروم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر توحید کا اس بات کر رہے ہیں کہ یہ جو منکرین لوگ ہیں ان کو اس بات میں تعجب ہوتا ہے کہ پروردگار ایک کیسے ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنے معاملات میں دیکھتے تھے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اتنی بڑی کائنات وہ تنہا ایک خالق کس طرح چلا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اس غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ انتہائی بدبخت لوگ ہیں، اور یہ توحید جو ہے یہ کوئی خود ساختہ مضمون نہیں ہے کہ پیغمبر نے از خود اس کو بنا لیا۔ پھر یہاں پر مختلف نافرمان قوموں کا قصہ ان کے جو ہے تذکرہ کیا گیا۔ 11ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع سلطنت عطا کی تھی، مال دولت عطا کیا تھا، بادشاہت ان کو عطا کی، اور جسم کے لحاظ سے بھی وہ توانا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی آواز کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے جس وقت وہ زبور پڑھتے تھے۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑی وسیع سلطنت عطا کی، اپنے والد کی سلطنت سے بھی وسیع سلطنت، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، ان سے بھی ہم نے بڑی ان کو سلطنت عطا کی، قوت عطا کی، اسباب ان کے پاس بہت زیادہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہوا اور جنات کو بھی ان کے مسخر کر دیا کہ جنات جو کہ انتہائی سرکش قوم ہے وہ بھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کی مطیع بنا دی، ان کی فرما بردار بنا دی، اور ہوا کو بھی ہم نے ان کا تابعدار بنا دیا۔ 13ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام
کو ہم نے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا تھا، ان کی اولاد بڑی زیادہ تھی، اسباب ان کے پاس بہت زیادہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ آزمائش آئی کہ ان کا سارا مال و دولت جو ہے وہ تباہ ہو گیا، ان کے سارے مویشی ہلاک ہو گئے، ان کی ساری اولاد ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی انہوں نے صبر کیا اور زبان سے جو ہے ایک کوئی شکوے کا لفظ نہیں نکالا اور اللہ تعالیٰ کا برابر شکر ادا کرتے رہے۔ تو پھر ہم نے ان کو اس مصیبت، اس آزمائش سے ہم نے ان کو نجات عطا دلائی، اور اس کے جو مال، جو مویشی، جو اولاد ان کی ہلاک ہوئی، ہم نے ان کا بدل ان کو عطا کر دیا، اور ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، اور وہ ہمارے بندوں میں بہترین بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اس سے انسان کو سبق یہ ملتا ہے کہ مصیبت اور آزمائش کے وقت میں انسان بجائے جزا فضا شکوہ شکایت کے صبر کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین جو ہیں ان کا انجام، ان کا صلہ، ان کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہوگی، ہمیشہ رہنے والے باغات ہوگی، اور جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وہ بری جگہ ہے۔ 14ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح طور پر سنانے کے لیے آیا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی صورت میں تمہیں عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہی حکم ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، اور اس وقت سے وہ مردود قرار دیا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ ان سے کہیے ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم تک اللہ تعالیٰ کو پیغام پہنچانے کے عوض میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں کوئی بناوٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھیجا جاتا ہے میں صاف صاف واضح طور پر وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ اگلی سورت جو ہے اس پارے کی وہ سورت زمر ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسی پارے میں ہے اور بقیہ حصہ جو ہے وہ 24ویں پارے میں ہے۔ تو اس کے پہلے رکوع کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کتاب کے ذکر سے کر رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کا مضمون اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا آسمان و زمین، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ایک مراحل سے گزار کر انسان کی تخلیق کہ ماں کے پیٹ کے اندر کئی اندھیریوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو صحیح سالم پیدا کیا، اور یہ سب کام کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود مت بناؤ، کسی کی عبادت مت کرو، اور اگر تم بالفرض ناقدری کرو گے، انکار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری طرف سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت کے محتاج نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ کمزور لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے تو لہٰذا تم اس پیغمبر کی بات کو نہ مانو، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن
کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی دوسرے کی طرف التفات اور توجہ نہیں کرے گا۔ دوسرے رکوع کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی گئی، کسی اور کو پکارا گیا تو سخت عذاب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل نقصان اٹھانے والا جو ہے وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کا کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئی، اس میں اس کو نقصان ہو گیا، کسی کی کوئی چیز ہلاک ہو گئی، کوئی چیز چوری ہو گئی، تو ہم تو نقصان اٹھانے والا اسے سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقی نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو قیامت کے دن نقصان اٹھانے والا ہوگا، کہ جو قیامت کے دن جو ہے عذاب میں مبتلا ہوگا، تو حقیقی جو ہے نقصان اٹھانے والا وہ شخص۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو طاغوت شیطان سے بچے رہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف انہوں نے رجوع کیا، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے، ایسے لوگ جو ہے وہ بشارت کی مستحق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، اور یہی جو لوگ ہیں جو غور سے قول کو، کلام اللہ کو سنتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے وہ عقل والے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، تو ہلاکت ان کا مقدر بنے گی، اور اصل جو عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو مختلف قرآن کے اندر مثالیں بیان کی جاتی ہیں، مختلف قصے بیان کیے گئے، ان کی حکمت اور فلسفے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے حکمت اور فلسفہ یہ ہے تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں، لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے توحید کی اہمیت کو اور شرک کی مذمت کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص وہ کئی آقاؤں کے درمیان مشترک، یعنی ایک شخص غلام ہے اور اس کے کئی مالک ہیں، تو کسی وقت کوئی مالک اس سے کچھ چاہے گا، کسی وقت کوئی مالک جو ہے اس سے کچھ چاہے گا، کسی وقت کوئی مالک اس سے کچھ چاہے گا، تو مشرک کی مثال ایسے ہی ہے۔ اور جبکہ جو موحد ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص وہ خاص اس کا ایک ہی آقا ہو، ایک ہی اس کا مالک ہو، تو ظاہری بات ہے ایک ہی جب اس کا مالک ہوگا تو وہ وہی کرے گا ایک وقت میں جو اس کا مالک چاہ رہا ہوگا، اور ایک ہی اس کو حکم دینے والا ہوگا، تو اس کے نظام میں بھی کوئی خلل، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے مشرک کی اور موحد کی، کہ مشرک ایسے ہی ہے جیسا ایک شخص، ایک غلام کئی لوگوں کے درمیان مشترک ہو، اور موحد ایسے ہے جیسا کہ جس کا ایک مالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ دونوں مثالیں جو ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی جو عقل والا شخص ہے وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید اور شرک یہ برابر نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری جو تعریف ہے، جو حمد کے لائق ذات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو اسی پر جو ہے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔